بھائیوں سے نہ کہنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں. بھائیوں سے نہ کہنا یعنی جب بھی تجھے نبوت کا اعلان ہو گیا تو میرے قریبی تیرے دشمن ہو جائیں. اسی لیے تو فرمایا تھا یوسف سمجھ میں آ جاتا, میں اور میری آل سمجھ میں آ جاتی کہ جب بھی عہدے کا اعلان ہو قریبی دشمن ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا قوم میں اللہ نے کیوں کہا تھا تو اعلان کر لوگوں کی شرارتوں سے میں بچاؤں گا. یوسف کا قصہ ہے, یوسف کا. یوسف سمجھ میں آیا تو آج سمجھ میں آ جاتی. بس اسی جملے کو ذہن میں رکھو. نبی کی حدیث ہے, رسول کا فرمان ہے, ہمارا فرمان اور قرآن کی آیت دونوں میں فرق نکلے تو دیوار پہ دے مارنا. دعویٰ ہے چوتھا. اچھا مسلمانوں نے کیا کہا؟ محمد گمراہ ہو گئے, علی کی محبت. تو یہی تو کہا تھا انہوں نے یعقوب کے بیٹوں, انا ابانا فی ضلال مبین, یقیناً ہمارا باپ گمراہ ہی ہے. نقتل یوسف, یوسف کو قتل کر دو. میں سمجھ میں آ جاتا کہ یوسف سمجھ میں آ گیا. یوسف کو قتل کر دو. کسے قتل کرو؟ نبی کے بیٹے. ارادہ کس کا ہے؟ نبی کے پہلو میں بیٹھنے والوں کا. کیا آپ چاہیں کہ تو میں کچھ کہنے کے قابل ہو جاؤں؟ یہ جوان بولے گے تو میں کچھ کہوں گا نا. بھائی نبی کے بیٹے کو قتل کرو, نبی کے بیٹے کو قتل کر دو. ارادہ کس کا ہے؟ نبی کے پہلو میں بیٹھنے والوں کا. تو اب قرآن بولو, جس دن تمہیں یوسف کے مجرم سمجھ میں آ گئے اسی دن حسین کے قاتلوں کا پتہ لگا. توجہ ہے نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں نا, میری تصدیق کرتے جائیے. قتل کر. ہاں ہاں وجہ کافی حاضر الحق کو حق بیان ہوتا ہے ان کی سوچ کو. قتل کرو اس کو. اور قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صاحب عصمت. اور یہ سوچ رہے تھے اور یہ جانتے تھے کہ جب تک صاحب عصمت ہے نبی ہمیں لفٹ نہیں کرائے گا. جب تک صاحب عصمت ہے نبی ہمیں لفٹ نہیں کرائے گا, اس لیے اسے قتل کرو. اب سمجھ میں آیا لوگوں کو علی سے دشمنی کیوں تھی. یوسف سمجھ میں آ گیا ہوتا, میں اور میری آل سمجھ میں آ گئے ہوتے. اس لیے کہتے تھے قریبی اسے ہٹاؤ تو پھر وہ ہمیں دیکھے گا, پھر ہمیں دیکھے. ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کر قتل خود کیا, خود روتے. یہ بڑا عجیب سیاپا ہے. مسئلہ نہیں میں اسے سیاپا کہتا کہ بھئی قتل بھی کیا روتے بھی. پہلے کہا رونا نہیں گناہ ہے, پھر کہا گناہ بخشوانے کے لیے روتے. تو بندہ پوچھے وہ کون سا گناہ جس کرنے سے پچھلے بخشے جاتے. سوچ کے فیصلہ کرو. مجھے تو کوئی جلدی نہیں, آپ کو ہوگی. تجھے چوری جانا میں کلیاں پڑھتے رہے. پچھلے سال والی کسر کر کے رائے ڈالنے پوری تو کروں گا اپنی. قتل کیا ہے اور روتے ہیں. شیعوں نے مارا حسین کو, شیعوں نے مارا حسین کو, شیعوں نے مارا حسین کو. ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں حجروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کیوں کرتے ہو کہ شیعوں نے مارا ہے حسین کو. آؤ نکلو باہر, ہم 10 محرم کو بھی چوکوں میں آئے, ہم 20 صفر کو بھی چوکوں میں آئے. اگر آپ کے سینے میں اتنا ہی درد ہے حسین کا کہ شیعہ قاتل ہے, شیعوں نے مارا ہے, آپ بھی نکلے کسی چوک میں, ہم سارے مل جاتے ہیں, ایک چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, مل کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. ہمارے منہ بگڑ گئے تو ہم نے مارا ہے, تم پہ لعنت پڑ گئی تو تم نے مارا ہے. اگر یوسف سمجھ میں آ گیا ہوتا, میں اور میری آل سمجھ میں آ جاتے. صاحب عصمت ایسے قتل کر, پھر نبی ہمیں لفٹ کرائے. تو آپ کے پاس آئے اور ابا سے آگے کیا کہا, اب یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. یعقوب نے کہا مجھے ڈر ہے,
صدمہ دیتا ہے تمہارا یہ کہنا. تم اسے ساتھ لے جاؤ گے، اس سے غافل ہو جاؤ گے، اسے بھیڑیا کھا جائے گا. ابھی کہے نہیں. یوسف سمجھ میں آتا، میں اور میری آج سمجھ میں آ جاتے. تم اسے غافل ہو جاؤ گے، اسے بھیڑیا کھا جائے گا. تو جب تمہیں یعقوب سمجھ میں نہیں آتا تو فقر یعقوب سمجھ میں کیسے آئے؟ یعقوب کے پاس علم غیب تھا. میں کہوں یعقوب محمد سے افضل، صبح فتویٰ لے کے آ جائے کہ آپ نے افضل کہہ دیا. اسے علم غیب ہے، ابھی لے کے بھی نہیں گئے. وہ کہہ رہے اسے بھیڑیا کھا جائے. ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے کرتے، چھوٹا پھول بناتے ہو، پھر دیوار پہ اور کپڑوں پہ چھڑکتے، پھر خود ہی چومتے ہو. پاگل نہیں ہم، پیلا نہیں پھینکتے، نیلا نہیں پھینکتے، سبز نہیں پھینکتے. قرآن میں ہے چھوٹا پھول. لے گئے یوسف کو اور وہی کام کیا جو باپ نے کہا تھا. کرتا لے کے آ گئے، اس پہ خون لگا، لا کے دے دیا. بابا یہ دیکھیے کیا غلط ہو گیا. کیا ہوا؟ ہم اسے لے گئے، سامان کے پاس بٹھایا، پتہ نہیں یا کہیں سے بھیڑی آگے اسے کھا گیا. یہ دیکھو اس میں خون لگا ہوا ہے یوسف کا. جو ڈرامہ کر رہے تھے نبی بتا چکا تھا. اس کا مطلب ہے نبی کو پتا تھا کہ خون چھوٹا ہے. کرتے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بڑا دشمن تھا میرے یوسف، بڑا دوست تھا. اس کی قمیض یوسف کھا گیا، قمیض پھاڑی. یوسف کھا گیا، قمیض پھاڑی نہیں. بلاؤ بھیڑیے کو. چھوٹے نبی نے بھیڑیے کو بلایا. وحشی تھا، بے غیرت نہیں تھا. نبی کے بلانے پہ آ گیا. اب آپ تھکے ہوئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو لطف آ جائے گا. وحشی تھا، بے غیرت نہیں تھا. نبی کے بلانے پہ آ گیا. یعقوب کے پیروں پہ سا رکھا. نبی فرماتے تو نے کھایا ہے میرے یوسف کو، تو نے کھایا ہے میرے یوسف کو. پیروں پہ سا رکھ کے کہتا ہے حرام ہوں، نمک حرام نہیں. میں حرام ہوں، نمک حرام نہیں. اگلا فکرہ کہہ کے سارے درندوں کی نمائندگی کر گیا. بھیڑیا کہتا ہے ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے. بندوں کے بنائے ہوئے کو میں ذمہ دار نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے. تو جسے جانور نقصان دے سمجھنا وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں. تمہیں تو درندے نے بنا دیا. اگر یوسف سمجھ میں آ گیا ہوتا، میں اور میری آل سمجھ میں، میں اور میری آل یوسف سے سمجھ آ جاتے. ایسے ہی بارے بارے میں نہیں رکھا، بارہ سمجھ میں آتے. کنویں میں پھینکا یوسف کو، کنویں میں اور کھڑا گیا. اور پھر صالح بن گئے، صالح نیک اور زیادہ عبادتیں کر کے کہتے تھے ہم نے تو نہیں بابا کچھ کیا، ہم تو تیرے اچھے بیٹے. اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. اگر یوسف سمجھ میں آتا، میں اور میری آل. کچھ بندوں نے تبوک کے بعد ارادہ کیا محمد کو قتل کر دو. انہوں نے تو کیسے؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ جاتے ہوئے پہاڑی پہ چڑھا دیں، باقی سارے نیچے سے آئیں، اوپر سے دھکا دیتے ہیں، محمد گر جائے. آج علی ساتھ نہیں ہے، قتل کر دو. آج علی ساتھ نہیں، قتل کر دو. ارادہ کیا. محمد مصطفیٰ اوپر سے، باقی سارے نیچے سے. 10-12 بندے بالکل نقابے لگا کے بیٹھ گئے یوں کر کے راستے میں کہ محمد کی اونٹنی کو دھکا دیں گے، بکے گی، چلی جائے گی. ہمارے جیسے ساتھ سے حذیفہ ساتھ اوپر گئے، ارادہ کرنا چاہتے تھے. این ٹائم پہ بجلی چمک پڑی. نقاب لگا کے یوں بیٹھے. یہ ابھی اندھیرا ہے، لائٹ گئی ہے. آپ وہاں سے آ رہے ہو گلی سے، وہ جہاں سے اندھیرا ہے سڑک سے، وہاں 2-3 بندے نقاب لگا کے بیٹھے. آپ کا راستہ روکے. بھائی کہو گے
بیلی یار بیلی سجن میتر کوئی اپنا بڑا اچھا بندہ کیا کہیں گے؟ بڑا بے حیا ہے، بڑا بے غیرت ہے، بڑا بدمعاش ہے، میرا رستہ روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو آپ کے اور میرے راستے میں نقاب لگا کے بیٹھے وہ بے غیرت، تو جو محمد کے راستے میں بیٹھے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ بجلی چمکی، رسول فرماتے حذیفہ بندے پہچان۔ میں نے کہا سرکار میں نے سواریاں پہچانی، کس کس کی ہیں؟ گڈی کے نمبر پڑے نا، میں نمبر پڑھ دیتے کیا کے لیے؟ فرمایا اچھا میں رحمت العالمین ہوں تو کان میں نام بتائے فلاں فلاں ہے، لیکن راز رکھنا میں رحمت العالمین ہوں، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس نے تو راز رکھ لیا، لیکن ان 10-12 بندوں میں ایک بندہ تھا جو ہر نماز کے بعد حذیفہ سے کہتا تھا حذیفہ وہ جو نام محمد نے بتائے ہیں ان میں میرا نام ہے۔ توجہ ہے، اگر یوسف سمجھ میں آ جاتا میں اور میری آنکھ سمجھ میں آ جاتے اور سارے بن کے آ گئے۔ نیک بابا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، گرا کے آئے تھے یوسف کو، پتہ چلے جو معصوم کی دشمنی دل میں رکھ کے زیادہ عبادت کرے سمجھنا وہی دشمن ہے۔ اب یہ پشترے لوٹے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب بڑے لاڈلے لوٹے اٹھائے، کبے اٹھائے، چل پڑے حج کے بعد سب سے بڑے اجتماع جی چولہے دن کبے اور کی کرنا ہے ایک کے بستر۔ اچھا یہ سارے بچے میں ایک بچہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں ساکری چھوڑوں گی، میں چھوڑنا تو دور کی بات۔ ایک بچہ کہے مجھے ڈالا کہ بلا چاند طلوع ہوا محرم کا، آج 22 سفر ہو گئے، 1 مہینہ 20 دن ہو گئے، ہم عزاداری کے لیے گھر سے نکلے تو ہمارے پاس توا بھی تھا، ہمارے پاس بستر بھی تھا، ہمارے پاس بوریا بھی تھا، چولہا بھی تھا۔ میں کہتا ہوں جاؤ اپنے لوٹے سنبھالو، عقیدہ رکھنا ہے تو ہمارے والا رکھو۔ دنیا اور آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین۔ جیو جیو جیو، کتنے زمان پر یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ۔ یہ جرت ہے کیا کسی میں تو موشن سے چھین لے، یہ عشق بو تراب ہے باغ فدق نہیں۔ یہ عشق بو تراب، بابا ہم نے تو نہیں مارا، ہم تو بڑے اچھے بیٹھے، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ وہ کنویں میں تھا، اسے پھینکا ہے اور گھر آ گئے، ایک قافلہ آیا اسے مصر لے گیا۔ یوسف کافروں میں رہ کے مومن تھا۔ اور نبی کی اولاد کے دشمن نبی کے ساتھ رہ کے کافر تھے۔ کیا جالے والا اب نیندے اڑا دوں میں آپ کی، تو سارے تھک گئے ہے تو گل نہیں کوئی نہیں۔ نبی کی اولاد کے دشمن نبی کے ساتھ رہ کے کافر، نبی کی اولاد کے دشمن آج بھی ہیں، ساتھ ہیں نبی کے، درمیان میں نبی، دائیں بائیں اولاد کے دشمن۔ یعقوب کے بیٹے 11، دائیں بائیں یعقوب کے، درمیان میں نبی، آج بھی ابھی بھی اس وقت بھی دائیں بائیں دشمن اولاد کے، اولاد کے دشمن دائیں بائیں نبی کی قبر۔ ظاہر گئے انہوں نے ساری قبریں چومی، خدام نے تاجیانہ نکال کہا بیٹا، میں نے کہا قبلہ جی یہ وہابی ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا قبر ہی نہیں چومنے دیتا۔